الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللهم صل علی محمد. معزز السامعین، الحمدللہ عصر کی نماز کے بعد حضرت صوفی اسلم دامت برکاتہم، اور اس کے بعد ابھی حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم نے بیان فرمایا. اس میں اس مجلس کے مقصد بنا بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان حضرات کو جزائے خیر دے، ان کی علوم میں، ان کی روحانیت میں اور ترقی نصیب فرما دیں، اس معرفت الہی میں اور ترقی نصیب فرما دیں. آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ ان کی باتوں کو سنیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری معزز سامعین، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بڑائی کی تصور ہم نہیں کر سکتے. ہماری تصورات بلکہ تمام ملائکہ، فرشتوں، انبیاء علیہ السلام، تمام اولیاء، تمام اللہ والے، اول سے لے کر آخر رہتی دنیا تک اور قیامت کے اول سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اگر یہ ساری دنیا کے عقلاء، انبیاء، اولیاء علیہ السلام، سب اولیاء، انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، تمام انسانیت، تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی تصور کرتے رہے، اس پر اللہ کی بڑائی کھلتی رہے، کھلتی رہے، کھلتی رہے، ابد الآباد تک اللہ تعالیٰ کی بڑائی، جتنے اس کے سب کی مجموعے کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی آئے گی، اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہے. اللہ اکبر. وہ ہمارے تصورات سے بالاتر ہے، بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اس عظیم الشان ذات نے کسی چیز کو ابھی ایک جیسی تو بنائی، لیکن ایک ہی جیسی نہیں بنائی. اس کی شان ایسی ہے کہ وہ ہر چیز کو نئی نئی پیدا فرماتے ہیں. دنیا میں پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو دنیا میں پیدا ہونے والا ہے، ان تمام انسانوں کی دو آنکھ ہیں، دو کان ہے، ایک ناک ہے،
دانت ہے، یہ سب یہ طرح تو اس میں اشتراک پایا جاتا ہے، اس میں تو ہم اب سارے شریک ہیں، لیکن ہر ایک انسان کا سانچہ دوسری سانچے سے بدلا ہوا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، ہم اینٹ بناتے ہیں، ایک بار اینٹ بنائی تو بس اس طرح اینٹ ہی بنتی جاتی ہے، اس پر باقاعدہ وہی مہر ہوتا ہے، ایک سانچہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری کمزوری کی دلیل ہے کہ ہم ایک ہی چیز سے بس وہی چیز بناتے رہتے ہیں، اگر سانچہ بدل جائے تو ہماری سارا کاروبار بھی خراب ہو جائے گا۔ یہ گاڑیوں والے ہیں، ایک سانچے بناتے ہیں، اس پر ٹھپے لگا کر کے ایک ہی چیز بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ دنیا میں پہلی گندم کا دانہ پیدا جو ہوا ہے، قیامت تک گندم کے آنے والے دانے ہر ایک دانہ دوسری دانے سے مختلف ہے، اگرچہ ہم کو نظر پہ ایک ہی نظر آئے، انسان ہمیں ایک نظر آتے ہیں، لیکن دیکھو آپ نے انگوٹھا کبھی لگایا ہوگا دفتروں میں، تو وہ کہتے ہیں کہ انگوٹھی کی پوری کے اندر جو لکیریں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ یہ کیوں نہیں ملتی؟ اگر سانچہ ایک ہو تو ملنی چاہیے، ایک سانچہ نہیں ہے۔ دنیا میں پہلا توت جو پیدا ہوا اس کے مختلف پتے، آخرت کے اگر توت ہے تو ہمیشہ عبدالآباد تک جتنی توت پیدا ہو جائیں گے، ہر ایک توت کا پتا دوسری توت کی پتی سے تو چھوڑ دو، خود اپنی توت کی پتوں سے نہیں ملا ہوگا، قیامت تک پتا علیحدہ ہوگا۔ کہ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، اس قدرت اور طاقت والے نے، اس عظیم شان والے نے ہمیں اتنے اعزاز بخشا کہ تمام کائنات کو ہمارے لیے بنایا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کتنی قیمتی ہے، آپ کس قدر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو، فرشتوں کو بھی تمہارے لیے بنایا، تمہاری خدمت میں لگایا۔ آسمان زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، قرآن گواہ ہے، عقل گواہی دیتا ہے کہ یہ سارے کے ساری انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ قاعدہ ہے، ہم اس کو پاگل کہتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز کو کسی مقصد کے خلاف استعمال کر لے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، اگر کوئی آدمی بکری پر سوار ہے، بڑا دبنگ آدمی ہے، چھوٹی سی بکری پر سوار ہے، اس پر سواری زین ڈالا ہے، تو ہم اس کو پاگل کہیں کہ یہ دیوانہ ہے۔ اس کو کیوں دیوانہ ہم کہتے ہیں؟ اسی لیے دیوانہ کہتے ہیں کہ یہ بکری جس مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے، یہ اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتا، غلط استعمال کرتا ہے۔ شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک طریقہ بنایا ہے، اس کے طریقے سے وہ شہد دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی شہد کی پوری قوم کو جمع کر کے ایک دیگ میں بند کرے، ایک دیگچی میں بند کرے، اس پر ڈھکنا ڈال دے کہ ہمیں وہ شہد دے گا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، بچہ ہے، نہیں جانتا، یہ اس کو غلط استعمال کرتا ہے، یہ اس کو الٹ استعمال کرتا ہے۔ ایک آدمی لے جاتا ہے، اس کو ریل کی پٹلی پر چلانا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اسی مقصد کے خلاف چلاتے ہیں، لیکن ریل کی پٹلی اس لیے نہیں بنی ہے، روڈ بنا ہے اس لیے۔ انسان جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اگر وہ خود اس مقصد کی ہٹ کرے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ تو ہمارے لیے تو کہنے کے الفاظ بھی نہیں ہے۔ ایک لطیفہ ہے کہ ایک بار ایک بادشاہ کہیں سیر پہ چلے گئے اور وہاں وہ ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ جنگل میں وہاں ایک حبشی کو دیکھا، وہ بہت کالا تھا، اس کی بڑی بڑی ہونٹ تھے۔ تو جب اس کی گھوڑے نے اس کو دیکھ لیا حبشی کو، تو وہ بھٹک گیا اور بادشاہ گرنے قریب ہوا۔ بادشاہ واپس آیا اور فوج کو کہا کہ وہاں ایک حبشی ہے، اس کو پکڑ لو، وہاں قتل کرو۔ بڑا منحوس آدمی ہے،
اس کو دیکھ کر میں مرنے والا تھا، اتنا منحوس ہے۔ فوج آیا اور اس کو گھیرا ڈال دیا۔ کہا میں کیا کریں، میں تو فقیر آدمی ہوں، میرے پاس اسلحہ ہے، تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم آپ کو مارتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے نہ مارو، میرے ہاتھ یہ ہے، باندھ دو پیچھے سے، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دو، بادشاہ کے سامنے مار دو تاکہ اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ رنگ کا کالا لیکن دل کا سفید۔ بہت سے لوگ دل کے رنگ کے سفید ہوتے ہیں، دل کے کالے ہوتے ہیں۔ یہ بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے کہا کہ تم نے اس کو کیوں نہیں مارا؟ اس نے کہا کہ اس نے خود ہاتھ نیچے پیچھے باندھ لیے اور ہم نے پیچھے سے اس کو ہاتھ بندوا کر آپ کے پاس یہ لائے ہیں۔ اس کا خیال یہ کہتا ہے کہ مجھے بادشاہ کے سامنے قتل کرو تاکہ اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ بادشاہ نے تو نرم ہوا۔ بادشاہ نے سے پوچھا کہ تم تو اتنا منحوس ہے کہ تمہارے چہرے کو میری گوڑ نے جب دیکھ لیا تو میں گرنے پر قریب تک ہی میں گر جاتا، میں زخمی ہو جاتا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ مجھے بے شک تم قتل کر لو، مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میں تیرے لیے حیران ہوں کہ میں نے تیرے چہرے کو دیکھا ہے۔ اگر تیرے چہرے کو میں دیکھ کر میں قتل کیا جاؤں تو میں تیرے چہرے کو کیا کہوں گا؟ تم تو گرنے کے قریب تھے، میں تو مر ہی جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ چھوڑ دو اس کو۔ تو میں کرتا ہوں کہ جو انسان اپنے مقصد سے ہٹ کر دوسری پگڑی پر جاتا ہے اس کو ہم کیا کہیں؟ یہ تمام اسباب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمائے۔ یہ سارے آزمائش بھی ہے، انعام بھی ہے، نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن آزمائش ہے کہ ان اسباب کو دیکھ کر یہ بندے اس اسباب کے اندر میرا مشاہدہ کرتے ہیں یا اسباب پر فرشتہ ہوتے ہیں۔ تو جس شخص کی دل کی نگاہیں اسباب پر رک گئیں وہ امتحان میں فیل ہو گیا، وہ اسباب کا بندہ بنا، وہ کھیتی کا بندہ بنا، وہ درہم و دنانیر کا بندہ بنا، وہ ملکوں کا غلام بنا، وہ حکمرانوں کا غلام بنا، وہ بادشاہوں کا غلام بنا، وہ مخلوق کا غلام بنا، اسباب کا غلام بنا۔ جس شخص کی دل کی آنکھیں اسباب کے اندر اللہ تعالی کی طاقت کو محسوس کرتا ہے، قدرت کو محسوس کرتا ہے، یہ قلب سلیم ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن مال، اولاد، کنبہ، فوج یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی، وہاں قلب سلیم آئے گا، تندرست دل، جس طرح حضرت نے ابھی فرمایا مفتی اسماعیل صاحب بہت برکاتہم نے، تندرست دل یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بیماری نہیں ہو۔ بیماری کیا ہے؟ حسد ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے، نفاق ہے، شرک ہے۔ ان چیزوں سے دل صاف ہو جائے گا تو اس پر اللہ تعالی جل جلالہ مبارک ذات کی اخلاق کی تجلی ہوگی، اس میں شکر آئے گا، اس میں سخاوت آئے گی، اس میں صبر آئے گا۔ اب یہ دل بینا ہو گیا، دل دیکھے گا، اب یہ اسباب کو نہیں دیکھے گا، یہ خالق اسباب کو دیکھے گا، اسباب کو ایسا کمائے گا، حاصل کرے گا جس سے خالق اسباب ناراض نہ ہو، اور ایسا استعمال کرے گا کہ جس سے خالق اسباب ناراض نہ ہو۔ لیکن لوگوں کی اکثریت نابینا ہوتے ہیں، کیونکہ آنکھیں اس کی ہوتی ہیں لیکن جو دل سینوں میں ہوتے ہیں اس کے اندھے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی اکثریت جمع افیر ہمیشہ خارجی خطرات سے بڑے ڈرتے ہیں، بیرونی خطرات سے۔ کوئی بیماری آ جاتی ہے، پوری پاکستان آئی ہے، امریکہ میں بیماری
پاکستان میں لوگ لڑتے ہیں کہ وہ امریکہ بیماری نہ آئے آپ بھی سے ابھی دفاعی صورتیں اختیار کرتے ہیں. یہ کرتے نہیں کرتے؟ سارے ہمارے سامنے ہیں. پوری قوم اس کے لیے الرٹ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر ریسرچ کرو، کوئی دفاع کی صورت کرو. بیماری تو امریکہ میں آئی ہے، یہاں کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بیماری ہمارے پاس یہ خارجی خطرہ ہے. اب کیا کوئی کہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی لڑائی ہونے والی ہے، اگر لڑائی ہوگی تو ہندوستان اپنے آپ کو دیکھ لے گا. ایسا نہ کہو، مسلمان قوم ہے انشاءاللہ. امریکہ بھی اپنا آپ کو آزمائے، کوئی بات نہیں. تو آزما لیا 6000 طالبان کے ساتھ. یہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے شیر ببروں کے ساتھ اپنے آپ کو آزمائے، دیکھ لے گا کس کا کیا حشر ہوتا ہے. لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں سے حملہ ہو رہا ہے تو یہاں ہم دھڑا دھڑ آٹے کو محفوظ کریں گے، گندم کو محفوظ کریں گے، جی لائیں گے، چینی لائیں گے، پھر چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، ملیں گی نہیں. حکومت بھی الرٹ ہوگا کہ تمام چیزوں کو اکٹھا کریں تاکہ پھر مشکل وقت میں کام آ جائے. ان چیزوں سے ہمیں ڈرتے ہیں. ڈرنا بھی چاہیے، انسان ڈرتا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو ڈرنے کی بات ہے وہ انسان کے اندرونی خطرات ہیں. اندرونی خطرات انسان کی خارجی خطرات کی سبب بن جاتی ہیں. خارجی خطرات یعنی مہلک بیماریوں کے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے جو ظاہر میں آ رہے ہیں، اس کے، گھروں کے اندر فساد کے، دلوں کے اندر فساد ہو جاتا ہے، گھروں کے اندر فساد ہو جاتا ہے، امن اڑ جاتا ہے، بدامنی پھیل جاتی ہے، حلف و شار انتشار بڑھ جاتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، کئی قسم کی عذاب آ جاتا ہے. لیکن یہ عذاب اندرونی عذاب کا نتیجہ ہے. اور یہ جو خارجی عذاب ہوتا ہے یہ صرف ذائقہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ذائقہ. اللہ تعالیٰ چکھاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری اندرونی خطرہ ہے، اس کا یہ ظاہری عذاب دیکھو، تاکہ تم خدا کی طرف واپس آ جاؤ، خالق کے اسباب کی طرف تم واپس لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس ہو جائے، رجوع کر لے اللہ تعالیٰ کی طرف، لوٹ آئے، توبہ کرے. اگر توبہ نہ کرے تو اس کو دائمی عذاب ملے گا. اسی لیے انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ لوگوں کو خارجی خطرات سے نہیں ڈرایا، اندرونی خطرات سے ڈرایا کہ تمہارے اندر شرک ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ تم پر تباہی نہ آ جائے. تمہارے اندر تکبر ہے، ہمیں ڈر ہے کہ تم پر تباہی نہ آ جائے. تمہارے اندر بخل ہے، ہمیں ڈر ہے کہ تم پر تباہی نہ آ جائے. اس طرح چیزوں سے، اندرونی خطرات سے اس کو ڈرایا. آج کل دیکھو فساد پھیل چکا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد خشکی اور تری میں پھیل چکا ہے. اس کی وجہ ظاہری خطرات نہیں ہے، خارجی خطرات نہیں ہے، انسان کے اندرونی خطرات ہے. یہ انسان کی اپنی کرتوت ہے، اپنی کمائی ہے. ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں کہ پختونستان بن جائے تو ہماری مسئلے حل ہو جائے گی. ہمارے وہاں عجیب لوگ ہیں ہمارے ہاں بھی، وہ اخباروں میں سختی نہیں ہے اس بات سے کہ وہ کہتے رہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے 50 سال جدوجہد کر کے ہم نے پختونستان کا نام کمایا. دیکھو استغفر اللہ، پختونستان کا نام ہم نے پایا، یہ اس کا کمال کیا. اس نے کوئی کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا کمال کیا کہ امریکہ کے ساتھ دوستی لگائی. یہ ہمارے کمال والے لوگ. کوئی کہتے ہیں کہ مسئلہ اس وقت حل ہو جائے گا کہ بلوچستان جدا ہو جائے گا تو بلوچوں کو خیر پہنچ جائے گا. بھائی بلوچ آپس میں لڑتے ہیں، کبھی یہاں سے کوئی جگہ ہے کہ بلوچ کے ساتھ لڑا ہو؟ ایک زبان والے ایک زبان سے لڑتے ہیں. تمہاری گاؤں میں آج آیا ہوں، تمہارے میری کوئی لڑائی ہے؟ میں پشتو بولتا ہوں، تم پنجابی بولتے ہو.
کوئی لڑائی نہیں، محبت ہے. تم آپس میں لڑتے کہ تم پر، تمہارے ساتھ میری کھیتی شریک ہے، تمہاری زبان شریک ہے، قوم شریک ہے، اس لیے لڑنا بھی شریک ہے، لڑتے ہو آپس میں. ہمارے ساتھ تمہاری کیا لڑائی ہے؟ یہ جو بد امنی ہے یہ زبان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ قوموں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ شیطان ہمیں لڑا رہا ہے کہ یہ پشتون ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، تاکہ یہ بکھری بکھری ہو جائے. ہماری امن ہم سے اپنے دل کے اندر سے گم ہو گیا ہے. حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب مثال بیان فرمایا ہے. وہ ایک احمق کا قصہ سناتے ہیں، ایک بیوقوف کا. ایک بیوقوف تھا، اس سے ایک ہیرا گم ہو گیا، قیمتی ہیرا تھا، آبا و اجداد سے چلا آ رہا تھا. پہلے زمانے میں، آج تو یہ بات نہیں رہا، لیکن پہلے جو پرانے لوگ ہیں اس کے کمرے بڑے بڑے ہوتے ہیں. کمرے کے ایک حصے میں خود سوتے ہیں اور ایک حصے میں اس کے جانور باندھے رہتے ہیں. شاید آپ کے یہاں تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ شہری لوگ ہیں، ہمارے یہاں تو اب بھی اس طرح ہے. موسم سرما میں ایک لمبا کمرہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں دریپوزی کمرہ، تقریباً 40 فٹ کا ہوتا ہے. اس کا ایک حصہ گدے، بکری، گائے کے لیے خاص ہوتی ہے کہ اس کو سردی لگتی ہے بیچاروں کو، کوئی ہمارے ساتھ سوئے، ایک ہی جگہ سوتے ہیں ہم. وہ باہر وہ گیا کہیں، وہاں پیشاب کے لیے اٹھا اور اسی کہیں ہیرا گر گیا. وہاں وہ جو وہاں پیشاب بھی کرتے ہیں، چھوٹا پیشاب، کیونکہ وہ وہیں گائے بھی پیشاب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ایسا رہتا ہے. اس سے ہیرا گم ہو گیا. اب وہ اس کے بجلی تو تھی نہیں، گھر میں اندھیرا تھا، کوئی دیا وغیرہ بھی نہیں تھا. جب صبح ہو گیا تو یہ روڈ پر ڈھونڈ رہا تھا، روڈ کے اوپر صاف ستھری جگہ تھی. تو کسی نے کہا کہ آپ سے کیا گم ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ سے ہیرا گم ہو گیا ہے. وہ بیچارہ پریشان ہوا کہ ساتھ ڈھونڈنا چاہیے. لوگ میرے ہمدل لوگ ہوتے ہیں، وہ ڈھونڈنے لگا اس کے ساتھ. دوسرا آیا، وہ بھی ڈھونڈنے لگا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، کئی لوگ جمع ہو گئے. اب اس نے ایک ہاتھ کو چھان لیا، ہیرا نہیں مل رہا ہے. ایک اس میں سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ بھائی آپ سے ہیرا کہاں گم ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے گھر کے اندر جو استبل، اس کو ہم استبل کہیں یا کیا کہیں، اس میں گر گیا ہے. اس نے کہا پھر یہاں کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ اس نے کہا کہ وہاں روشنی نہیں ہے. ہمارا امن ہم سے دل میں گم ہو گیا ہے اور ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں پاکستان میں، بلوچستان میں، سندھ دیش میں، فلاں چیز میں، فلاں. امن ایسا نہیں آئے گا. امن اس وقت آئے گا کہ ہم اپنے دل کو بدل دیں گے. انسان کا مرکز جہاں سے انسان بدلتا ہے وہ دل ہے. آج وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن دل چونکہ خراب ہو گئے وسائل غلط استعمال ہوتے ہیں. ہماری وسائل ایٹم بم پر خرچ ہو گئے. ایٹم بم کیوں بنایا؟ ہم نے مجبوراً بنایا. جس نے بنایا کیوں بنایا؟ مقصد یہ تھا کہ دنیا کو کیسے تباہ کیا جائے. یہ دل ہے. جب اس نے بنایا تو دوسری بھی بیچارے پریشان ہو گئے، اب اس کو تو مقابلہ کرنا ہوگا. اس نے بنایا. اب یہ جو ایٹم بم بنا ہے یہ اخلاص سے کیا؟ یہ دل اچھے دل نے بنایا ہے یا برے دل نے بنایا ہے؟ جو پہلے بنایا ہے. دوسروں کی مجبوری ہے، وہ بنائے گا. وسائل زیادہ ہے لیکن اگر دل بیمار ہے تو یہ مضبوط ہاتھ غلط استعمال ہوں گے، یہ اچھی آنکھیں غلط استعمال ہوں گی، یہ مال غلط استعمال ہوگا، یہ زبان غلط استعمال ہوگا، کیونکہ دل بیمار ہے. اگر دل ٹھیک ہوا تو ہماری وسائل ٹھیک استعمال ہوگی. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس پر بہت زیادہ زور دے رہے تھے کہ آدمی ایک بار اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ جائے. جب اپنے رب سے تعلق جوڑ جائے گا
پھر یہ انسان بنے گا اور اس کے اندر انسانیت آ جائے گی. اور انسان وہ ہے جس کے اندر انسانیت ہو. جس کے اندر انسانیت نہیں ہے وہ انسان کیسا ہے؟ جس آگ کے اندر روشنی نہیں ہے اس کو تم آگ کہہ سکتے ہو؟ جس شیر کے اندر شیر کا دل نہیں ہے اور وہ شیر ہے جو گتے سے بنا ہوا ہے، جو آج کل وہ کیا ہوتے ہیں گتی کا بھی بنتا ہے، وہ جو آج کل بناتے ہیں اس کے لیے جو اس کا وہ ہوتا ہے ووٹ کے وقت جس کو شیر ملتا ہے وہ شیر بناتا ہے. تو کیا وہ حقیقی شیر ہوتا ہے؟ اس کی کوئی کام ہوگا؟ یہ جو مسلمان پٹ رہے ہیں اس کا وجہ یہ نہیں ہے. یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کی پٹائی کی. مسلمانوں کی پٹائی نہیں کر سکتے. انشاءاللہ آئے گا پھر دیکھے گا خود دیکھے گا. یہ چند لوگوں کو اوپر کی خرید کر کے اس کو دیکھتے ہیں، گتی کو شیروں کو دیکھتے ہیں. انہیں شیر ببر کو کب دیکھا ہے؟ ایک چوہا اگر گتی کے شیر کو کھائے تو بچے کہیں گے کہ واہ واہ دیکھو چوہے نے شیر کو کھایا. لیکن سمجھدار سمجھ جائیں گے کہ شیر کو نہیں کھایا، گتی کو کھایا ہے. تو لوگ آپ کی طرح ہے، ان کی طرح ہے. ٹھیک ہے، وہ تو گتے کے شیر ہے، اس پر تو وہ غالب آئیں گے. مسلمان ہمیشہ غالب ہوگا انشاءاللہ، بشرطے کہ ہم مسلمان بنے، ہم انسان بنے. مسلمان انسان ہی ہوتا ہے. مسلمان کیا ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے. ایک بزرگ تھا، وہ بازار میں پھر رہا تھا، ہر ایک کو اپنا وہ سب دیا تھا، دکھاتا تھا، چہرہ دیکھتا تھا. اس نے کہا کہ بھائی تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں. اس نے کہا کہ انسان سارے انسان ہیں، دیکھو یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے. اس نے کہا کہ تو سارے دو ٹانگوں کے جانور ہیں. کسی کے اندر کتے کی صفات ہے، کسی کی خنزیر کی صفات ہے. انسان ایسا ہوتا ہے. کیا عود کی جس لکڑی کے اندر عود کی خوشبو نہ ہو اس کا نام عود رکھا جائے، اس کو تم عود کی قیمت پر لے لو گے؟ کہتا نہیں. عود کی لکڑی تو اس وقت عود کہلائے گی اس کے اندر عود کی خوشبو ہو. انسان تو اس وقت انسان کہلائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کہلائے گا جب یہ اپنے اللہ کے رنگ میں رنگ ہو جائے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. ہم نے اللہ تعالیٰ کا رنگ لیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے؟ اللہ کا رنگ تو صبر ہے، شکر ہے. اللہ تعالیٰ رنگ تو سچائی ہے، سخاوت ہے، کریمی ہے. یہ انسان کے اندر آ جائے یہ رنگ، اس سے رنگ کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں سے کب حاصل ہوگا؟ نحن له عابدون. ہم خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں. کہ انسان کا دل اسباب سے آر پار ہو کر اسباب کا بندہ نہ بنے. یہ نہیں کہ اسباب کا بندہ بھی خدا کا بندہ بھی ہونا، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نحن عابدون یعبدون اللہ نعبد اللہ. ایسا نہیں کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ دوسروں کی بھی کرتے ہیں، خدا کی بھی کرتے ہیں. نہیں، نحن له عابدون. ہم خاص اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں. تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا خاص ہو جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہ جائے گا. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہو گیا. جب تمہارا اللہ تو تیرا ہو گیا پھر تمہارا کیا کم ہوگا؟ تمہارے پاس کیا کمی ہوگی؟ تمہاری دنیا بھی مجھ تمہیں ملے گا، آخرت بھی ملے گا. دنیا میں تم کو خوشیاں ملیں گی، تم کو مزے ملیں گے. تمہارے پاس ایک پیسہ نہیں ہوگا، ٹکا نہیں ہوگا، تم بادشاہ ہوگی. بادشاہ آپ بھی حیران ہوگی کہ کیسے بادشاہ جس کے پاس ایک پیسہ بھی نہ ہو. رحمان بابا کہتے ہیں کہ اس کا وہ ہے ترجمہ یہ ہے
کہ مجھے میری ظاہری لباس مت دیکھو، میرا اندر دیکھو، میں ظاہر اندر سے اطلس کے لباس سے چھپا ہوں. اطلس قیمتی ریشمی کپڑا ہے، اس سے میں چھپا ہوں، تم کو کیا پتہ ہے. اگر ایک بادشاہ کا بیٹا ہے، اس کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، 1 روپیہ نہیں ہے، لیکن اس بادشاہ کی ملکیت میں سونے کے 2 پہاڑ ہیں، تو جیب میں روپیہ رکھ کر کیا کرے گا؟ بوجھ اس کی جیب پر بوجھ ہی ہوگا نا. وہ جب چاہے گا خدا سے کہے گا کہ یا اللہ مجھے دے دو، وہ دے دیتا ہے. تم نے دیکھا ہے کبھی بھی اللہ والا ذلیل ہو چکا ہے؟ کبھی بھی وہ رسوا ہو چکا ہے؟ بشرطے کہ اللہ والا تو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا. اللہ وہ سمجھتا ہے کہ جب مجھے ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا تو وہ دے دے گا. اب کیا ضرورت ہے کہ پنڈوں کے اوپر کندھوں پر پھر کر کے لاد کے پھروں گا؟ مجھائی بات. تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، خوش ہوں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھوکی ہے، اس کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، جنگ احزاب کا موقع ہے، پوری قبائل ادھر ادھر سے آئے ہیں، تمام قبائل اس پر ایک بار حملہ کرنے والے ہیں. اور یہ خندق اس زمانے کا ایک وہ ہے جنگی چال ہے کہ خندق کودو تاکہ اس کی پارسی گھوڑے اندر نہ آئے. وہ گھوڑوں کو کیا وہ کدائی کر رہے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ کر خدا لی ہوئی کدائی کرتی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھی صحابہ کرام کی، ترس آیا، فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. یا اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. موت انسان کی فقر کو ختم کرتا ہے، بادشاہ کی بادشاہی کو ختم کرتا ہے، بیمار کی بیماری کو ختم کرتا ہے. یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی چیز ہے؟ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے کہ نہ ختم ہونے والی ہے. یا اللہ انصار کو بخش دے، مہاجرین کو بخش دے. صحابہ کرام سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا، لیکن ان صحابہ کرام نے اپنی دلوں کی کیفیت یہ بیان کی کہ بے شک ہم ظاہر میں بھوکے ہیں لیکن اندر سے ہم بادشاہ ہیں. ہم ایسے خوش ہیں، ایسے مزے میں ہیں کہ یہ تو ہمارا اس پر ہمیں مزہ دیتا ہے. کہتے ہیں سارے اکٹھے بولنے لگے نحن الذین بایعوا محمدا. آپ ہی کہہ رہے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے. اب ایسی ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، ایسے بھوکے ننگے. ہم ہمیشہ کے جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے راستے میں لڑیں گے. اب یہ کون سی چیز تھی؟ یہ کون سا گاؤں تھا؟ وہ جانتے تھے، وہ اس کو خدا کی طاقت کو دیکھتے تھے، وہ اللہ رب العالمین کی قوت کو دیکھتے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کی فقر کے اندر اس کو وہ چاہی نصیب فرمائی تھی کہ وہ ہماری بادشاہوں کو نصیب نہیں ہے. یہ خود ایک مسلم نے کہا، وہ وقت ہے جب جلال آباد امریکہ روس کے ساتھ مجاہدین لڑ رہے تھے. اس وقت یہ سارے مجاہدین تھے. یہ طالبان جو آج کل افغانستان میں لڑ رہے ہیں یہ بھی مجاہدین تھے سارے. امریکہ بھی کہتے کہ مجاہد ہے کیونکہ روس سے لڑ رہا ہے، کچھ نہیں لڑ رہا ہے. اس وقت وہ آیا تھا کربوا شریف میں. تمہارا راستہ قریب ہے ہمارے علاقے سے. انہوں نے عجیب بات فرمائی. ایک دن مجھے اس سے کہنے لگا، اس کا نام عمر تھا. فرمانے لگے کہ میں سکینہ پا رہا ہوں. میں نے سوچا کہ اب یہ نو مسلم، اب سکینہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کو یہ کیسے پا رہا ہے، اب اس کی تعبیر کیسے کرے گا. انہوں نے فرمایا، میں نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ
سکینہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ سکینہ میں تو زبان سے نہیں بیان کر سکتا، البتہ ایک کیفیت بیان کروں گا کہ وہ قریب قریب بتاؤں گا اس طرح۔ پہلے میری حالت ایسی تھی جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہو لیکن بڑا سمجھدار ہو، اور اس کی عادتیں بھوک وغیرہ کی عادتیں چھوٹی بچی کی طرح ہو، عقل بڑی کی طرح ہو۔ وہ لک دک میدان میں اکیلا رہ گیا ہو، وہاں سے لومڑی آتی ہے، لومڑی سے ڈرتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے، اور بھوک لگی ہے، اس کو پیاس لگی ہے۔ اس اسنا میں اس کو ماں ملتی ہے، ماں اس ماں کو وہ ماں اس بچے کو اٹھاتی ہے، گود میں لیتی ہے۔ وہ بچہ کیا محسوس کرے گا؟ وہ بڑی خوشی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں مجھے پانی بھی ملا، مجھے روٹی بھی مل گئی، مجھے خوف سے خطرہ سے امن بھی ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اب ایسا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں جیسا میں اپنی رب کی گود میں ہوں۔ سب آدمی یہ محسوس کرے گا کہ وہ جنات سے ڈرے گا، وہ جنات سے ڈرے گا۔ سارے ہمارے لوگ جنات سے ڈر گئے۔ بچہ ماں کی گود میں جا کر بڑے بڑے دشمنوں کو آنکھیں دکھاتا ہے کہ میں یوں کروں، ڈرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ماں کی گود میں ہوں، اب مجھے کوئی نہیں کیا نقصان پہنچائے گا۔ اب ایک آدمی احکم الحاکمین کی گود میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، کیا وہ کسی ڈر جائے گا؟ قطعاً نہیں۔ ایک ہندو مسلمان ہوا ہمارے ساتھ، اس کا نام عبداللہ رکھا۔ میں نے سوچا کہ ایک دن اس کے لیے میں چندہ کروں، انسان ہے تو اس کے لیے کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں وہ ہندوستان سے آیا تھا وہاں اس کے سارے گھر اس کا بگڑ گیا تھا، اس سے بیوی نے اس کو چھوڑ دیا، 4 بیٹے اس نے بھی اس کو الگ ہو گئے، چچا اس کو گھر سے نکال دیا۔ تو میں نے کہا کہ ذرا اس کو چندہ کیا جائے۔ وہ میری وہ منشا کو سمجھ گیا کہ یہ تو کچھ کہہ رہا ہے، یہ مجمع تھا، اس طرح کسی جگہ بیان ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بس کچھ کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کی کہ میرے متعلق کچھ نہیں کہنا۔ جب مجھے اس نے اکیلے میں کہہ دیا کہ الحمدللہ جب میں مسلمان ہو چکا ہوں میں اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہوں جس طرح پوری دنیا ایک گاڑی ہے، اس کا ڈرائیور خود اللہ تعالیٰ ہے، اس گاڑی کو چلانے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، میں اس گاڑی میں سوار ہوں اور میں فرنٹ سیٹ میں بیٹھا ہوں۔ مجھے کیا فکر ہے کہ آپ میرے لیے فکر کرتے ہو؟ یہ تب ہوگا کہ تمہاری نظر اسباب سے اٹھ کر خالق کے اسباب پر لگ جائے اور آپ خالق کی اللہ تعالیٰ کی طاقت کو محسوس کر لیں کہ وہی طاقتور ہے، وہی طاقت والا ہے، وہی قدرت والا ہے، تو اللہ تمہارا دنیا بھی اچھی کرے گا، دنیا میں تم کو عذاب نہیں، تکلیف نہیں ہوگی، اگر بظاہر کوئی مشکل بھی آئی وہ بھی مزے کی ہوگی۔ تکلیف آئے گی، تکلیف میں تم کو مزہ محسوس کرے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ میرا ایک ساتھی تھا، وہ وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ اس کا نام پیر مسل شاہ صاحب تھے، شاید کسی نام آپ نے دیکھا ہوگا، شاید ہاں اس کو ملا ہے۔ بڑے عجیب آدمی تھے، انگریزی کا پروفیسر تھا۔ اس کے خدا کے پانی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ خواہ مخواہ مدرسے میں جائے، یہ آپ بڑا حکمران ہے، سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہے، اللہ والا ہے، پیغمبر ہے، بڑی بڑی جامعہ خدا کے اللہ والے ہوتے ہیں، بڑی بڑی سپاہی اللہ تعالیٰ کے والے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ یہ کسی کے نہیں اللہ تعالیٰ اللہ والا ہوتا ہے۔ ایسے بعض بزرگ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اخلاص ایک نہیں سیکھا، وہ اللہ والا تھا۔ اس کے ساتھ یہ کوئی تعلق نہیں ہے کہ تم کس شعبے کے تعلق رکھتے ہو۔ سعید کا بیٹا ہے، پیغمبر کا نام کیا وہ اولاد میں سے ہے، لیکن بدبخت نکلا تو خدا کا نہیں رہا تو پریشان ہوگا۔ تو وہ آدمی انگریزی کا پروفیسر تھا، بڑے حسین جمیل اور بڑے اچھے اخلاق والے تھے۔
اس کا ایک دن ایکسیڈنٹ ہوا، اس کا بھائی کا، اس کا باپ کا. اس کا باپ بھی وکیل تھا، پیر معصوم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر، اس کا بہت بڑا بھائی بہت بڑا ڈاکٹر تھا. وہ دونوں ایک پوری گھرانا جا رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں وہ شہید ہو گئے سارے. میں نے کہا کہ شاہ صاحب اس وقت آپ کی دل پر کیا گزری؟ اس نے مجھے عجیب جواب دیا. اس نے کہا کہ پہلے تو جب یہ سانحہ پیش آیا تو میں بڑا مغموم ہوا، لیکن میں نے کہا کہ اللہ پاک جل جلالہ کی خوشنودی کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ گئے، ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھ لی. تو اس وقت میں اپنے اندر میں جو کچھ محسوس کر رہا تھا دل کے اندر کہ گویا میرا رب میرا تعزیت کرتا ہے، گویا میرا رب میرا تعزیت کرتا ہے، وہ مزہ جو میں پا رہا ہوں میں زبان سے نہیں بتا سکتا آپ کو. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک عاشق تھا، ایک معشوق تھا. کہیں معشوق اس سے روٹ گیا، عاشق سے بڑی محبت تھی دونوں آپس میں، مطلب ہے کہ اچھی محبت تھی آپس میں، دونوں بھائی کی طرح محبت تھی، لیکن ایک ساتھ بڑی عشق والہانہ محبت تھی. وہ اس سے روٹ گیا. خدا کی شان عاشق کا باپ مر گیا تو تعزیت کے لیے معشوق چلا گیا. چلو ملنے دوست ہے، جب گل لگائے تو اس نے کان میں کہا کہ اللہ پاک آپ کے باپ کو بخش دے، جیسا عام طور پر جو رواج ہوتا ہے کہتے رہتے ہیں. تو اسے کہہ دیا. اس نے اس کو خوب دبا کر کہا کہ کاش میرے 100 باپ ہوتے، ایک مرتا تم اس طرح سے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے مجھے تسلی دل میں مل رہی تھی، میں ایسا محسوس کرتا تھا کہ میں کہیں اتنی خوشی ہو. آپ کو اللہ رسوا بھی نہیں کرے گا، آپ کو راستے کھول دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھیری میں آ گئی، آگے دریا ہے، پیچھے سے فرعون کی لشکر ہے. قوم نے کہا اس کے اسباب پر نظر ہے، فرعون پر نظر ہے، اس کی فوج پر نظر ہے، اور آگے دریا پر نظر ہے. تو پھنس گئے. انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. سازش ہو گئی. آگے سے پیچھے سے کیا ہے؟ فوج ہے. آگے کیا ہے؟ سمندر ہے. حضرت موسیٰ ہم جانتے تھے، وہ خدا کی طاقت کو دیکھتے تھے، اس کا دل بھینا تھا. فرمانے لگی کلا، ہرگز نہیں ہوگا ایسا. ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. جس کے ساتھ اس کا رب ہو کیا غم ہے. سیہدین، ہمیں وہ راستہ دے دے گا. راستہ دے دیا نہیں دے دیا، تم کو ایسے راستے دے گی. قطعاً گھبراؤ مت، لیکن اپنے رب سے چپک جاؤ، اپنے رب سے اپنے دل کو لگا دو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنا تعلق نصیب فرما دے. ہم جو یہاں آئے ہیں ہم صرف آپ لوگوں کی اس لیے آئے ہیں کہ قومیتوں کی جگہوں سے، اسباب کی جگہ سے نکل آئیں، خدا کی ساتھ مل طرف رخ کریں. انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اور ہماری اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کرے. اس کے لیے ہم نے وہ بالغان کے لیے گویا تعلیمی بالغان ہے، اس کے لیے ہم نے ایک ترتیب بنائی ہے جس میں ہم عقائد سکھاتے ہیں، آپس میں اختلافات دور کرنے کے لیے ترتیب بتاتے ہیں. وہاں ذکر اذکار ہوتا ہے، وہاں اخلاق بتائے جاتے ہیں، وہاں مختلف قسم کی پیروں کے لوگ آتے ہیں وہاں، تو وہ وہاں لوگ اللہ کرتے ہیں. تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ کبھی وہاں بھی آپ بھی آ جائیں، ہمارے ساتھ چرا لگائیں. ہمارا اجتماع آنے والا ہے اپریل کا 16، 17، 18، 19 دسمبر اپریل میں. اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ وقت لگائیں، کریں گے انشاءاللہ.